غلو وہ مرض ہے کہ جس نے امت کو فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ غلو وہ مرض ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بدل کر رکھ دیا۔ غلو یعنی دین میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، دین کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حدود اور اس کے لیمٹس کو پار کر جانا، یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے یہ امت ترقی کے منازل سے اتر کر تنزل کے گڑھے میں گر چکی ہے۔ اگلے خطیب ڈاکٹر آر کے نور ہیں۔ آپ کا تعلق صوبے تامل ناڈو کے ویلور ضلع سے ہے۔ آپ نے دارالسلام عمر آباد سے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری لی ہے۔ مدراس یونیورسٹی سے آپ نے فاضل ادب کیا ہے۔ عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے گریجویشن، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے۔ آپ متعدد کتابوں کے مصنف اور مؤلف بھی ہیں، جن میں سے البدر المنیر اور اقضیۃ الخلفاء راشدین زیور اقتباس سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ سعودی جامعات کے فارغین کی تنظیم جمعیت و خریج الجامعات السعودیہ کے جو مجلہ ہے صوت جمعیت و خریج الجامعات السعودیہ، اس کے آپ ایڈیٹر ہیں۔ مختلف ملکی بین الاقوامی سیمینار اور سمپوزیم میں آپ کو دعوت دی جاتی رہی ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے عالم عرب کا سفر بھی کیا ہے۔ اس وقت آپ جمعیت اہل حدیث تامل ناڈو و پانڈیچری کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ابن قیم اسلامک سینٹر چنئی کے آپ نائب صدر ہیں، اور اسلامک انٹرنیشنل اسکول چنئی کے شعبہ عربی کے بھی آپ صدر ہیں۔ آج کے اس کانفرنس میں آپ کی تقریر کا موضوع ہے دین میں غلو کے نقصانات۔ ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ کا خطاب ہوگا، کیونکہ اس دین کی خصوصیت تبشیر اور تیسیر ہے، نہ کہ تنفیر اور تعسیر۔ یہ اس امت کی بھی خصوصیت ہے کہ یہ امت وسط ہے، یہ جہود اور تطرف، افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ اس غلو کے کیا نقصانات ہیں اس دین میں اور دین کی دعوت دینے والوں میں اور معاشرے میں، انہی سب چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ڈاکٹر آر کے نور چنئی سے تشریف لائے ہیں۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر آر کے نور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر آر کے نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین ملت، دین میں غلو اور اس کے نقصانات، اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں کہنے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ یہ موضوع آج کے زمانے میں بہت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ غلو یعنی دین میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، دین کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حدود اور اس کے لیمٹس کو پار کر جانا، یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ نعوذ باللہ جس کی وجہ سے یہ امت ترقی کے منازل سے اتر کر تنزل کے گڑھے میں گر چکی ہے۔ غلو وہ مرض ہے کہ جس نے امت کو فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ غلو وہ مرض ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بدل کر رکھ دیا۔
غلو وہ مرض ہے جس کی وجہ سے دین کے نام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے نام پر نعوذ باللہ خون خرابہ ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا غلو کی بنا پر۔ بزرگان محترم، اس اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئیں کہ ہمیں یہ تعلیمات کیا دیتے ہیں کہ غلو کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے غلو کا کیا مطلب ہے؟ غلو عربی زبان کا لفظ ہے غین لام واو، جس کا مطلب ہے کسی بھی چیز میں اس کی لمٹ اور اس کے مقدار سے زیادہ ہو جانا، اس کے لمٹ کا تجاوز کر جانا۔ علماء نے غلو کا مطلب یہ بتایا کہ شریعت نے جو حدود اور جو لمٹس دیے ہیں کسی بھی مسئلے میں، دین کی کسی بھی بات میں، ان حدود اور لمٹ کو پار کر جانا، تجاوز کر جانا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلو دو برے کاموں کے درمیان جو اچھا کام ہے اس کو نیک اور اچھا کام کہتے ہیں، کیونکہ ہر نیکی کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارہ افراد کا ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ تفرید کا ہوتا ہے، یہ غلو کا ہوتا ہے اور ایک تقصیر کا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو بیچ کی چیز ہے یہ ہے نیکی۔ الحسنۃ بین سیئتین، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ دو بری چیزوں کے درمیان جو وسط اور بالکل مڈل میں جو چیز ہے اس کو نیکی کہتے ہیں۔ آپ اخلاق کو دیکھ لیں، بخیلی اور اسراف دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا نام اللہ تعالیٰ نے وسطیت اور اعتدال کا دیا ہے۔ اسی طریقے سے ساری عبادتوں میں، لیکن اس کے بجائے اگر انسان غلو کرنے لگے، شریعت کے رکھے ہوئے حدود کو پار کرنے لگے، تو نعوذ باللہ یہاں سے ساری بربادی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے برباد ہو گئے۔ ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے برباد ہو گئے۔ ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے برباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کو 3 مرتبہ فرمایا اس کی برائی کو بتانے کے لیے، اس کے غلط نتائج کو امت کے سامنے واضح کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جمرات کی رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کا 10واں دن ہے، یوم النحر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کہ میرے لیے کنکریاں چن کر دے دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 کنکریاں چن کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کنکریوں کی شکل و صورت بتا کر، مقدار بتا کر، جو ایک چنے کے دانے کے برابر یا بکریوں کی مینگنی کے برابر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اسی طریقے کی کنکریوں سے تم جمرات کو مارنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُو، غلو سے بچنا، غلو سے دور رہنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے نے برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر، ایگزامپل دے کر بتا رہے ہیں دیکھو اس طریقے سے آپ کو جمرات کی رمی کرنی چاہیے۔ آج جو حاجی لوگ جاتے ہیں غلط تصور لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور پورا غصہ وہاں پر چپل کے ذریعے یا کوئی اور پتھر ملتا ہے، اگر ان کو چٹان مل جائے تو چٹان سے بھی مار دیں گے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلو مت کرو، آپ نے کنکریاں مثال دے کر آپ نے بتائی، اور یہ لوگ جذبات میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، جبکہ یہاں بھی شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے، یہاں بھی شیطان ان کی عبادت میں خلل اندازی کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلو کرنے سے بچنا چاہیے، اور اعتدال، وسطیت، سیدھا راستہ، استقامت جس کا اسلام نے بار بار حکم دیا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اللہ فرماتا ہے
کہ اے محمد تم اور تمہارے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کیا ہے، جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، سیدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ اور حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ ہم قرآن کریم کی آیت سورہ فاتحہ کی آیت ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم غلو نہ کریں، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوں، افراط اور تفریط کے مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، غلو کرنے سے جو بدعتیں آتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام کے نام پر جتنی بدعتیں اور خرافات ہوتے ہیں یہ غلو کی وجہ سے ہے۔ امام ثوری فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پاس بدعت گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے، فإن البدعة لا يتاب منها والمعصیة يتاب منها، کیونکہ لوگ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں لیکن بدعت کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ بدعت کو وہ لوگ دین سمجھتے ہیں، بدعت کو وہ لوگ سنت سمجھتے ہیں، شرک کو وہ لوگ توحید سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ضلالت و گمراہی میں نعوذ باللہ وہ لوگ برباد ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ البدع دہلیز الکفر والنفاق، بدعت کفر اور نفاق کا دروازہ ہے۔ غلو کرنے سے نعوذ باللہ انسان اسلام کو غلط سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غلو کے بہت سارے آثار موجود ہیں، ذرا غور فرمائیں، کیونکہ ہم خود پریکٹیکل طور پر نعوذ باللہ جانے یا انجانے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ دین اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نازل فرمایا اس طریقے سے اس دین پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ غلو کا ایک مظہر، غلو کی ایک شکل یہ ہے کہ اسلام کے کسی جز کو اتنا امپورٹنس دے دیں، اس کو اتنی اہمیت دے دیں کہ گویا وہی سب کچھ اسلام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو جو مقام دیا ہے، جو امپورٹنس دیا ہے، وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں۔ یہ غلو کی ایک مثال ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ مامون کے زمانے میں ایک بدعت شروع ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کے بارے میں مخلوق کہنا بالکل غلط ہے، اور علماء نے کہا کہ کفر ہے۔ لیکن اس ایک بدعت اور غلو کی بنیاد پر مسلمانوں کو، علماء کرام کو آزمایا گیا، قتل کیا گیا، جبکہ وہ بالکل غلط اور کفر کی بات تھی۔ آج بعض لوگ فضائل کو اتنا مقام دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے ایمان اور عقائد کا مقام دیا جاتا ہے، اور توحید اور ایمانیات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ بے شک فضائل اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن آپ فضائل کے نام پر احکام چھوڑ دیں، لوگوں کو دین کی باتیں نہ بتائیں کہ وہ کیسی نماز پڑھیں، ان کی توحید کیسے ہو، ان کا عقیدہ کیسے ہو، ان کی عبادتیں کیسی ہوں، ان کا چال چلن کیسے ہونا چاہیے، بزنس کریں تو کیسا کریں، یہ سب تو آپ نہیں بتاتے ہیں، لیکن آپ فضائل کے نام پر لوگوں کو خوش کرنے جا رہے ہیں۔ ایمان ان کا صحیح نہیں ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، تو بتائیے یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسلام کی پوری تعلیمات کو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف حکومت قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام صرف اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی تعلیمات کو پھیلانا چاہتا ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو، نماز، روزہ اور حج کو، اس بڑی عبادت ان کی نظر میں یعنی حکومت قائم کرنا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری عبادتیں ٹریننگ دینے کے لیے ہیں، اور یہ عبادتیں اس بڑی عبادت کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، تو یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ اسلام میں نظام ہے، اسلام میں حکومت ہے، اسلام نے ساری تفصیلات بتائی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ایک جز کو لے کر کل بنا دیں اور سمجھیں کہ یہی سب کچھ اسلام ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہے، یہ وسطیت نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ امت وسط ہے،
درمیانی امت ہے، یہ خیر امت ہے، یہ لوگوں پر گواہ ہے، شہداء علی الناس ہے۔ بے شک افراد جب تیار ہوں گے اللہ تعالیٰ حکومت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال افراد کو تیار کرنے لگے، اور جب اس قابل ہو گئے مدینہ ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں حکومت دی۔ اسی لیے کسی عالم نے کہا اللہ کی حکومت کو اپنے دلوں میں قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی زمین پر خود بخود حکومت آئے گی۔ غلو کا یہ تصور کہ اسلام کے کسی جز کو کل بنا دیا جائے اور اسلام نے جو اہم چیزیں بتائی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہ رہے، تو یہ غلو اور دین میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ غلو کی ایک شکل کسی کی غلطی اور کسی کے گناہ کی بنیاد پر اس کو دین سے نکال دیا جائے، جیسا کہ خوارج نے کیا۔ نعوذ باللہ، خوارج جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے کافر کہا، صحابہ کو قتل کیا۔ واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن خباب کے قریے میں یہ لوگ داخل ہوئے۔ خباب بن ارت کے آپ بیٹے تھے، تابعی تھے۔ جیسے ہی یہ لوگ آئے، عبداللہ ابن خباب ڈرتے ہوئے باہر نکلے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ڈر گئے؟ عبداللہ ابن خباب نے کہا ہاں میں ڈر گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا تم نے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنی ہے جس کو تمہارے والد نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو؟ کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، میرے والد نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے اس طریقے سے پھیلیں گے کہ مت پوچھو، فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنوں کے زمانے میں جب کہ خون خرابہ عام ہوگا، مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائے گا، اگر تمہیں مقتول ہونے کا موقع ملے تو مقتول ہو جاؤ، تمہیں قتل کر دیا جائے کوئی بات نہیں، تمہیں شہید کر دیا جائے کوئی بات نہیں، لیکن خبردار تم کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا، تم کبھی قتل نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کتنی بڑی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ لوگ سنتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ سننے کے بعد ندی کے پاس لے جا کر عبداللہ ابن خباب کو اور ان کی لونڈی جو حاملہ تھی دونوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ندی میں ان کا خون بہاتے ہیں۔ یہ خوارج آج ہمارے معاشرے میں معمولی مسائل اور معمولی اختلافات پر دوسروں کو کافر ٹھہرانا یہ عام ہے۔ فلاں وہ یہودی کا ایجنٹ ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں دین سے نکل گیا۔ نعوذ باللہ، لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کفر لگانے کے مہر لگے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے ٹھپے ماریں، جبکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا اور قضات کا کام ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ لیکن غلو کو کیا کہیے کہ نعوذ باللہ جب انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو حق اور باطل میں وہ فرق نہیں کر پاتا۔ غلو کی ایک مثال کہ نعوذ باللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسے لوگ ہیں جو مطلقاً یہ بات کہتے ہیں بھائی یہ جتنی حکومتیں ہیں سب کافر ہیں، مسلمانوں کی ساری حکومتوں کو کافر کہنا، جبکہ وہ مسلمان ہیں، اور یہ کہنا کہ آج کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں ہے اور مسلمانوں کو بالکل، اور ان کے حکومت میں جو لوگ رہتے ہیں، یہ جو کارندے ہیں، ان سب کو کافر کہنا، یہ غلو کی علامت ہے۔ یہاں ایک اہم نکتے کی ضرورت ہے، ایک اہم نکتے کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی غلطی کو اس کی مقدار اور اس کی لمٹ کے حساب سے بتانا چاہیے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کفر کا کام کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں، جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، یا اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ حمار نام کے ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی لیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا اور شراب پینے پر کوڑے لگائے گئے، حد جاری کیا گیا۔ ایک اور مرتبہ بھی حد جاری کرنے کے بعد دوبارہ اسی جرم میں پکڑا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حد جاری کرنے کے لیے لایا گیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ تم پر لعنت بھیجے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنی مرتبہ تمہیں جو ہے سزا دی جا رہی ہے اور تم شراب پی کر لائے جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سامعین کرام ذرا غور فرمائیں، ایک طرف اس کے جرم کی بنیاد پر اس کو سزا دی جا رہی ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے انصاف، یہ ہے اعتدال کہ ایک آدمی پر حکم لگاتے ہوئے آپ حدود کا خیال کریں، لمٹ کا خیال کریں۔ آج آپ میں اور ہم میں فقہی مسائل میں چند اختلافات ہیں تو ہم آپ پر سلام نہیں کریں گے، آپ ہم سے نہیں ملیں گے، ہم آپ کے پڑوسی ہوں گے، لیکن نہیں، کیوں؟ غلو، یہ غلو کا نتیجہ ہے۔ غلو کے آثار میں، مظاہر میں ایک مظہر جو بہت ہی عام ہے کہ ہم کسی مسلک کے ماننے والے ہیں یا کسی جماعت میں کام کرتے ہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ سارے تعلقات کو ختم کرتے ہیں۔ تعصب کی جو بیماری ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہے اور جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں کم ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیج میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، غلو کا نتیجہ ہے۔ تعصب کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی حق اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ 100% باطل اور غلط۔ اگر یہ رائے ہے، اگر یہ خیال ہے تو نعوذ باللہ، یہ تو بالکل اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان فقہی مسائل میں اختلافات نہیں تھے، بے شمار مسائل ملتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ رائے تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ رائے تھی، کئی مسائل میں آپس میں اختلافات ان کے درمیان موجود تھے، عقیدے میں اختلافات نہیں تھے، لیکن فقہی مسائل میں ضرور اختلافات تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لیکن اللہ کی پناہ آج کا ماحول یہ ہے کہ چند مسائل میں آپ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں اور آپ کی دکانی الگ ہو گئی، آپ کی مسجد ہی الگ ہو گئی، آپ نے فتویٰ لگا دیا کہ یہاں ایسے لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، جو لوگ تشہد میں انگلی ہلا رہے ہیں وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ کیا آج کی یہ مسجدیں نعوذ باللہ اس طریقے سے امت میں تفریقہ ڈال کر، پھوٹ ڈال کر امت کو پارا پارا نہیں کر رہی ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ علماء کا فرض ہے کہ علماء بتائیں اپنی قوم کو کہ مسلمان یہ ایک جسم ہے، برداشت کرنا چاہیے۔ ہم غیروں کو تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ غلو کا نتیجہ ہے۔ لوگوں میں، ائمہ کرام میں، اشخاص میں، اپنے لیڈروں میں غلو کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملا ڈالنا۔ جیسا کہ کسی ظالم نے کہا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ قصیدہ بردہ جو مشہور ہے، جس کو ایک بہت بڑا طبقہ عبادت کے نام سے پڑھتا ہے، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ آپ کے علم میں سے لوح اور قلم کا علم آپ کے پاس ہے، یعنی غیب کا علم، جبکہ قرآن کریم نے غیب کے بارے میں بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جماعت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام اور مسلمانوں کی جماعت
یا جو ذمہ داران ہیں، جو مسلمان اسلامی حکومت کر رہا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل جماعت کا الگ مفہوم ہو گیا۔ ایک جماعت کسی نے بنائی اور وہ جماعت کی امام بن گئے، لیڈر بن گئے، امیر بن گئے، اب بیعت لے رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ کہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں۔ علماء نے کہا کہ ایسا امام جو اختیارات رکھتا ہے، جس کے پاس ملکیت ہے، جو باقاعدہ حکومت کر رہا ہے اسلامی طریقے سے، اس کے ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے۔ امامت و خلافت کی بیعت آج ہر آدمی بیعت لے رہا ہے۔ کیا بھئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت تھے، سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیعت نہیں لی، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تب انہوں نے بیعت لی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق یا کسی اور صحابی نے بیعت نہیں لی، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تب بیعت لی۔ خلافت کے موقع پر، خلیفہ بننے کے موقع پر، حاکم وقت بننے کے موقع پر بیعت لی جاتی ہے، نہ کہ جماعت کے امام بننے پر، کسی جماعت کے لیڈر بننے پر بیعت نہیں لی جاتی، کسی بھی جماعت کے امیر بن جانے پر بیعت نہیں لی جاتی۔ یہ غلو کی ایک شکل ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ جماعت کا مطلب جو حدیثوں میں آیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد صحابہ رضی اللہ اجمعین ہیں، کہ صحابہ کے طریقے پر۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں، قرآن و حدیث پر، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے منہج پر ہیں، تو آپ ہی جماعت ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں میں کتنی ایسی جماعتیں ہیں، نعوذ باللہ، دوسری جماعتوں کو دین سے نکلی ہوئی جماعت سمجھتے ہیں، کافر۔ نماز نہیں پڑھتے، اگر نماز غلطی سے پڑھ لیے تو دہراتے ہیں جا کر، نعوذ باللہ۔ کیا یہ اسلام ہے؟ غلو کی شکلوں میں ایک شکل جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، علماء میں طعن کرنا۔ ارے وہ کیا روایتی مولوی ہے، ارے وہ کیا ہے، ان کو کیا آتا ہے، اور یہ حضرت نہ عربی جانتے ہیں، نہ ان کو دین کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے، فتویٰ دینے بیٹھ گئے، اور علماء پر لعن طعن کرنے شروع کیے۔ خاص طور پر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ دیکھیں گے جو علماء کرام ہیں ان کو روایتی مولوی کا نام دے کر پرچوں میں، میڈیا میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل اسلام ہے۔ ان کا جو مغربی اسلام جس کو امریکہ یورپ چاہتا ہے، اس اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ تو علماء میں لعن طعن کرنا غلو کی علامت ہے۔ اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سیکھا، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آج تک پہنچا ہے، قیامت تک رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے سن رہے ہو، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میری دین کی تعلیمات کو سن رہے ہو، قرآن کو سن رہے ہو، حدیث کو سن رہے ہو، اور ایک زمانہ آئے گا کہ تم سے لوگ سنیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگوں سے جن لوگوں نے سنا ہے وہ لوگ سنیں گے۔ دین کو اس طریقے سے سیکھا جاتا ہے، صرف کتابوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جی گوگل ٹیچر کے ذریعے جو آج لوگ دین سیکھتے ہیں، وہ ایسے ہی نعوذ باللہ باطل نظریات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں، کیا ہے، ارے نیٹ ہے میرے پاس، کہاں سے سیکھا؟ نہیں، میں خود سیکھ لیتا ہوں، میں خود پڑھ لیتا ہوں، مجھے کسی آدمی کے پاس جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ آپ دین کے معلومات معتمد علماء کے بجائے، جن کے عقیدے کے بارے میں، جن کے منہج کے بارے میں صفائی ہے، وضاحت ہے، ان سے سیکھنے کے بجائے جا رہے ہیں آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ کوئی بھی کتاب آپ کو مل گئی، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ برحق ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلو کی علامت ہے، جس کے نتیجے میں انسان علماء سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب علماء مر جاتے ہیں تو علم مر جاتا ہے، علم کا خاتمہ علماء کی موت سے ہے۔ تو لہٰذا
علماء کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ غلو کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ پر سختی کرے، لوگوں پر سختی کریں۔ مثال کے طور پر ایک سے زیادہ شادی کرنا بشرطے کہ انسان بیویوں کے درمیان انصاف کرے جائز ہے، لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ شادی کرنے کو لازم کر دے اور ایسا کہے کہ بھئی آپ لوگ گنہگار ہیں، آپ لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ شادی نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کی یہ غلطی ہے اور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر! اسلام نے کہاں لازم کیا کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کریں؟ یہ غلو ہے، بیجا سختی۔ سنت سنت ہے، اور اگر کوئی شخص کسی سنت پر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز بیکار ہو گئی۔ ہاں، اگر وہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر مخالفت کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کے ایمان کے بارے میں شک ہے۔ لیکن ایک شخص ہے سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، فرائض کی پابندی تو کر رہا ہے، تو آپ اس کے پاس ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اعتدال اور وسطیت کی علامت نہیں ہے، یہ غلو ہے، یہ غلو کی علامت ہے کہ انسان نعوذ باللہ بعض مسائل کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اتفاق اور اتحاد اور اخوت اور محبت کے بجائے نفرتیں پھیلاتا ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے ہم بتائیں کہ اس غلو کے کیا اسباب ہیں، یہ غلو کیوں آتا ہے، انسانی ذہن میں انسانی فکر کو کیوں برباد کرتا ہے؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہ ہونا، یہ سبب ہے۔ قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہ ہونا یہ دین میں غلو کرنے کا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کا علم ہے لیکن اپنے خیال سے یا کسی اور انسان کے خیال سے آپ قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں، کوئی رنگین چشمہ اپنے نگاہوں میں ڈال کر، اپنے آنکھوں میں ڈال کر اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی نعوذ باللہ غلو کا سبب ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ قرآن و حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو کہ اس دین کے سب سے پہلے علمبردار، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بلند کیا اور کامیاب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا، وہ صحابہ اکرام، ان کے فہم کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق اگر آپ دین کو سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ غلو کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ غلو کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی شریعت کے مقاصد سے ناواقف ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو کچھ بھی احکام دیے ہیں اس کے کچھ اہداف ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اس کے مقاصد ہیں۔ آپ ان مقاصد سے بالکل لاپرواہ ہو کر اسلام کے بارے میں اپنے فیصلے سناتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ غلو کا ایک بڑا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے کہا کہ اسلام کی حکمتوں میں، اسلام کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہ ہے اختیار خیر الخیرین واجتناب شر الشرین۔ آپ کے پاس دو اچھی چیز ہے، آپ دونوں کو لے نہیں سکتے، ایسے پوزیشن میں ہیں کہ آپ دونوں کو لے نہیں سکتے، تو ایسے موقع پر دونوں میں سب سے بیسٹ جو ہے، سب سے بہتر جو ہے، اس کو لینا چاہیے۔ اور اگر دو برائی ہے، اب ان دونوں برائیوں میں سے کسی ایک برائی کو اپنانا آپ کے لیے ضروری بن گیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو کیا کریں گے کہ دونوں برائیوں میں سے جو کم برائی ہے اس کو اپنائیں گے اور جو زیادہ برا ہے اس کو چھوڑیں گے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے، بہترین رہنمائی کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تاتاریوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ شراب میں مدہوش ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ اگر کسی برائی کو دیکھتے تو اس کو بدلنے کی کوشش کرتے، جاتے اصلاح کرتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا کہ شیخ چلیں گے، ان لوگوں کو شراب سے منع کریں گے، جبکہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے چھوڑو ان کو ان کے شراب میں مدہوش رہنے دو، کیونکہ اگر یہ لوگ شراب چھوڑیں گے تو مسلمانوں کا خون خرابہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شراب میں مبتلا کیا ہے، ان کو اس برائی میں رہنے دو۔ یہ ہے حکمت کا تقاضا کہ اگر آپ کسی دو مصیبتوں میں پھنس گئے اور ان دونوں مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو لینا ضروری بن گیا، تو ایسے موقع پر جو مصیبت کم درجے کی ہے آپ اس کو مجبوراً لیں گے، اور جو بڑی ہے اس کو آپ چھوڑیں گے۔ یہی حکمت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ اتفاق و اتحاد امت کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ ہم اتحاد اور اتفاق کو تو قربان کیے ہوئے ہیں لیکن دوسری چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں کفار اور مشرکین کے ساتھ ایک اگریمنٹ میں شریک ہوا تھا، اگر اسلام میں ایسی اگریمنٹ کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ اس اگریمنٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس اگریمنٹ کے بدلے میں اگر مجھے لال اونٹ بھی دیا جاتا تو میں قبول نہ کرتا۔ اتنا آپ نے تعریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلام میں بھی ایسی اگریمنٹ کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں ضرور شریک رہوں گا، قبول کروں گا۔ کن کے ساتھ؟ غیر مسلموں کے ساتھ۔ سامعین کرام، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہر مسئلے کو جتنا اہم ہے اتنا امپورٹنس دیں، اتنی اہمیت جتائیں، اور اتحاد و اتفاق جو امت کا آج سب سے اہم مسئلہ ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ قرآن کریم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی غلط تعویل، منمانی تعویل، تحریف، مروڑ کر پیش کرنا، یہ غلو کا ایک سبب ہے۔ علماء کہتے ہیں اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو بھی لیتے ہیں جو ان کی رائے کے موافق ہے، اور ان حدیثوں کو بھی لیتے ہیں جو ان کی رائے کے بظاہر مخالف ہے۔ لیکن اہل بدع کیا کرتے ہیں؟ بدعتی لوگ اپنی مرضی کی حدیثوں کو لیتے ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی حدیث ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کی علامت ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت جو واقعی قرآن اور حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے طرز پر سوچتے ہیں اور صحابہ کے زمانے کے اسلام پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کے زمانے کے اسلام کو اس دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت ساری حدیثوں کو لیتے ہیں، کسی حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے، کسی حدیث کو انکار نہیں کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے نصوص کی تعویل، اس کو مروڑنا، ارے میرے مسلک کے خلاف ہے، میں اس کو اس طریقے سے بدل رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب فلاں ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں، دلیل کے بغیر اپنی منمانی تعویل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سبب بنتا ہے غلو کرنے کا۔ غلو کا ایک سبب کہ قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، علماء اکرام نے اس کا جو مطلب بتایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے اس کا جو مفہوم آیا ہے، ان سب سے بے پرواہ ہو کر اس کے ظاہری مفہوم کو لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے وہ دین پوری طریقے سے پرفیکٹ اور مکمل ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تائید کرتا ہے۔ بعض لوگ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے یا سود کھاتا ہے تو اس پر حکم لگا دیتے ہیں کہ سود کا کھانے والا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قاتل نفس ہے، خودکشی کرنے والا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے سزا بتائی کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس کی سزا یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ واضح طور پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین کی وسعت کے برابر بھی اپنے گناہوں کو لے کر آؤ، بشرطے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو میں اسی وسعت کے مطابق مغفرت اور رحمت کو لانے کے لیے تیار ہوں۔ شرک جو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اس کو معاف نہیں کرے گا۔
لیکن اس کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر آپ ان آیتوں کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، سود کھانے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، تو یہ غلو ہے، یہ غلو کا سبب ہے۔ اسلام اس کو صحیح نہیں کہتا۔ اس لیے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کے آپ سارے نصوص کو جمع کریں۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی کیا تعلیمات ہیں، سب کو آپ جمع کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے کے بارے میں اسلام کا کیا خیال ہے۔ کسی ایک مسئلے کو لے کر جیسا کوئی کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور قرآن کریم کی اس آیت کی دوسرے ٹکڑے کو چھوڑ دیتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ غلو نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ غلو کا ایک سبب دین میں بیکار جھگڑا کرنا ہے۔ جھگڑے، فساد، یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسائل کو لے کر اختلافات لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ چند گروہوں میں بٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ ایسا ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے، اختلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا کہ تم آپس میں لڑو اور اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے سے تم مارو اور ان دونوں کے درمیان تعارض پیدا کرو؟ نہیں، اسلام اس لیے نہیں آیا ہے، اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جو حق سمجھتے ہیں بے شک دلیلوں کی روشنی میں حق پہچاننے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے آپ کوشش کیجئے گا۔ اسلام تو کہتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن حدود میں ہونا چاہیے، اخلاق کے ساتھ، جی آداب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے مخالف کو کافر کہہ دیں، اختلافات پر آپ اس کو جی اپنے مسجد سے باہر کر دیں۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اختلاف کرو تو بھی احترام کے ساتھ کرو، حدود میں رہ کر کرو۔ اختلاف کریں گے تب بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن خواہ جھگڑے کرنا، جھگڑے کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اسلام اس کو جائز نہیں کہتا ہے۔ اور غلو کے اسباب میں سے ایک سبب جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ معصوموں کے ساتھ، بے گناہوں کے ساتھ ظلم اور زبردستی کرنا، جس کے نتیجے میں ان کی طبیعت میں ریاکشن پیدا ہوتا ہے اور نعوذ باللہ معصوموں کو وہ اپنے گناہوں کا اور جرائم کا شکار بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سبب معاشرے کی ظلم کی وجہ سے ہے، حکومتوں کی ظلم کی وجہ سے ہے، جو معصوموں اور بے گناہوں پر ہوتا ہے۔ میڈیا کو چپ کرانے کے لیے کسی معصوم کو پکڑ کے لے گئے اور جی سینکڑوں دن اس کو جیل میں ڈال دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ اب اس کا ذہن نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے کہ تشدد پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم ایسا رہیں گے تو نہیں ہوگا، ہمیں مارنا چاہیے، ہمیں بھی دوسروں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ سبب ہے کس کا؟ ظلم کرنے کا۔ آپس میں علماء کا اور دعات کا مشورہ نہ کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے کہ کچھ افراد اور کچھ جماعتیں غلو کرنے لگتی ہیں۔ دعات کے درمیان، دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کے درمیان، علماء کے درمیان آپس میں مشورے ہونا چاہیے، جماعتوں کے درمیان آپس میں مشورے ہونے چاہیے، ملی اور ملک کے مشترکہ مسائل میں آپس میں بیٹھ کر جماعت کے بڑوں کو، سربراہاں کو فرض بنتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اگر یہ سب نہ ہو تو نعوذ باللہ تعلیمات میں، جی تربیت میں، ہمارے معاشرے میں، نوجوانوں میں غلو آتا ہے، اور جس کی وجہ سے نعوذ باللہ پورا معاشرہ بلکہ ملک برباد ہوتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، علاج کرنے کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو
صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے نہج پر سوچیں اور جو اسلام جو دین شروع کے صدیوں میں تھا اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسی پر عمل کریں، اسی کی طرف دعوت دیں جس میں ساری امت متحد تھی، ساری امت متفق تھی۔ دین کے نام پر جہاں جماعتیں نہیں تھیں، دین کے نام پر جہاں فرقہ بندیاں نہیں تھیں، جی اس دین کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس دین کو ہم سیکھیں گے اور اس طریقے سے ہم سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، محبت اور اخوت کے پیغام کو پھیلائیں گے، پوری دنیا والوں کو اسلام کے امن کا پیغام دیں گے، محبت کا پیغام دیں گے، اخوت کے پیغام اگر ہم دیں گے تو ضرور انشاءاللہ یہ دین کامیاب ہو کر رہے گا، مسلمانوں کو ضرور وہ مقام ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آخر میں قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا ہے اور وہ جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبت، رحمت، برکت اتحاد اور اتفاق میں ہے، اور عذاب افتراق اور فرقہ بندی میں ہے، اختلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو جیسا اس نے نازل فرمایا اس طریقے سے سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر آر کے نور صاحب بہت تفصیل کے ساتھ غلو اور اس کے اثرات پر اور اس کے نقصانات پر روشنی ڈال رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہی اور فروعی مسائل سے اٹھ کر کے ہمیں اپنے عقائد اور ایمانات کی بنیاد پہ اتحاد اور اتفاق کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ اتحاد و اتفاق یہی اس ملت کا قیمتی سرمایہ ہے اور یہی اس کی قوت کا راز بھی ہے۔ اسلام کبھی بھی ملت کو حصوں اور بکھروں میں بانٹنے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، اور اس کے مظاہر پہ بھی آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ خطاب کے اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کئی اسئلہ آ چکے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا بھی غلو کی علامت ہے؟ یہ سوال فیاض احمد بھائی نے بھیجا ہے جو ایم اے کے طالب علم ہے۔ برادر محترم کا سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ غلو کی علامت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، آپ کی حدیث بتاتی ہے کہ آپ انسان تھے اور انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نور سے پیدا ہوا ہوں، یا قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کہ آپ کا جسم نور سے بنا ہے یا آپ کا سایہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کبھی ایسا نہیں۔ آپ کو سراج کہا گیا یا نور کہا گیا تو اس حیثیت سے کہ آپ نور کو لے کر آئے، اللہ کی تعلیمات کو لے کر آئے، قرآن کو لے کر آئے، روشنی کو لے کر آئے، جس کی وجہ سے ظلمتوں کو ختم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیرہ کہا، روشن چراغ۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظلمتوں کو دور کیا، آپ کی تعلیمات کے ذریعے، آپ کی جہاد کے ذریعے، آپ کی محنتوں کے ذریعے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو یا تو آپ یہ کہیے کہ آپ بھی نور سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہیں تو آپ بھی نور سے ہیں، اور اگر آپ نور سے نہیں ہیں، جی آپ انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور سے بن سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا، آدم کی اولاد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، جیسا کہ قرآن میں بتایا، جس طریقے سے تمہیں بتایا گیا ہے اس سے بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دینا ہے وہی مقام دینا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، کہا لا یستجرینکم الشیطان، شیطان تمہیں گمراہی میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں کھینچ کر لے جا کر تباہ نہ کر دے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری تعریف میں حد سے زیادہ آگے مت بڑھ جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے آگے چلے گئے اور ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں؟ فرشتوں سے بھی زیادہ آپ کا مقام ہے، یہ کافی نہیں ہے؟ کیا آپ نور کہنے سے آپ کا مقام بڑھ جائے گا؟ نہیں۔ انصاف اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو ہم بیان کریں، اور جو حقیقت نہیں ہے، جو غلط ہے، اس کا ہم انکار کریں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا نہیں ہوئے، اس کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی حدیثیں ہیں، سب کی سب جھوٹی حدیثیں ہیں۔ نہ کسی حنفی محدث نے، احناف میں بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بتا دے کہ کسی بڑے عالم نے، کسی بڑے محدث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو نور کا لفظ جن روایتوں میں آیا ہے اس کو صحیح قرار دیا ہو؟ یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، یا محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسرے بڑے بڑے جو اکابر گزرے ہیں جن کا ہم اور آپ احترام کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے تھے، کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حق کو حق کی شکل میں دیکھنے اور سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کہ جواب واضح ہوگا۔ ہماری ایک بہن بنت الاسلام کا سوال ہے، کیا کچھ لباسوں کو اسلامک لباس کے ساتھ خاص کرنا یہ غلو نہیں ہے؟ کیا کچھ لباسوں کو یہ کہنا کہ یہ اسلامی لباس ہیں؟ جی، اس طریقے سے کہنا کہ مثال کے طور پر جبہ اسلامی لباس ہے، ہاں، یا پیجامہ اسلامی لباس ہے، اور یہ کہنا کہ پینٹ اسلامی لباس نہیں ہے، کیا یہ غلو نہیں ہے؟ ہاں، یہ بھی غلو ہے۔ اسلام نے لباس کا کوئی نام نہیں دیا، کیونکہ اسلام یہ ایک معاشرے کے لیے نہیں آیا، یہ ایک ملک کے لیے نہیں آیا، یہ تو ساری دنیا والوں کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے اسلامی لباس کیسے ہی ہونا چاہیے، اس کے کیا کرائٹیریا ہے، اس کے کیا صفات ہیں، مردوں کا لباس کہاں تک ہونا چاہیے، جسم کے کون سے اعضاء چھپانا ضروری ہے، یہ سب اسلام نے بتایا۔ لیکن خاص لباس کا نام لے کر ٹوپی اسلامی لباس ہے، ایسا نہیں آیا، یا پگڑی اسلامی لباس ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی بھی ایک لباس کو، ایک ڈریس کو یہ کہنا کہ یہ اسلامی لباس ہے اور دوسرا اسلامی لباس نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اوصاف جو اسلام نے بتائے ہیں کیا وہ اس لباس سے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ لنگی کی شکل میں ہو، چاہے وہ پائجامہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ پینٹ کی شکل میں ہو، جی، تب وہ اسلام کے لحاظ سے صحیح ہے، ورنہ صرف نام لے کر یہ کہہ دینا کہ اسلامی لباس ہے، اس کے لیے شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے کہ اس وقت دنیا میں 56 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ سیکولر اور باطل نظام پر قائم ہیں اور داعی ہیں، کیا ایسے میں مسلم ممالک اور اسلامی حکومت میں فرق نہیں کیا جانا چاہیے؟ ہاں، بالکل فرق ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ مسلم ممالک وہ ہیں جہاں پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی اکثریت ہے، گرچہ اسلامی نظام وہاں نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت وہ حکومت ہے جہاں پر اسلام کو دستور مانا جاتا ہے، قرآن کو دستور مانا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو دستور مانا جاتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ وہاں کے پرسنل لا، کرمنل لا، جو کچھ بھی قوانین ہیں اسلام کے حساب سے عمل ہوتے ہیں، تو اس کو اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں، گرچہ ہر اسلامی حکومت کا 100% اسلامی ہو جانا ضروری نہیں ہے، لیکن 100% اسلامی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔
جتنا تناسب ہے، جتنا پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے وہ اسلامی ہے، اور جتنا پرسنٹیج نہیں ہے اس کے حساب سے اسلام نہیں ہے۔ یہی انصاف کا، اعتدال کا، وسطیت کا تقاضا ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا دین کی دعوت کے لیے مکمل تصور دین کا ذہنوں میں واضح رہنا ضروری نہیں ہے؟ کیا دعوت دین، اصلاح معاشرہ، اقامت دین، یہ سب چیزیں ذہن میں مکمل طور سے واضح نہیں رہنی چاہیے؟ دین کے بارے میں بھائی صاحب کا سوال کہ کیا دعوت دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دین کا مکمل تصور واضح رہے داعی کے سامنے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، کچھ صحابہ 3 دن کے لیے، کچھ صحابہ ایک ملاقات، ایک دن، کچھ مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو بتاؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ علامہ اور فہامہ رہے، یا دین کے کسی تخصص میں وہ ڈاکٹریٹ حاصل کرے اور پھر دعوت کا کام رہے، تو دعوت کیسے پھیلے گی؟ آج اسی لیے اسلام کی دعوت نہیں پھیل رہی ہے، کیونکہ اسلام کی دعوت چند لوگوں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن دعوت دینے والے کو اسلام کی حقانیت پر، جی اسلام کے پرفیکٹ ہونے پر یہ پورا مکمل ایمان ہونا چاہیے، اگرچہ کہ اس کا مکمل علم نہ ہو، لیکن جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں مجھے خود نہیں معلوم ہے، نئے نئے مسائل ہوں گے، ہم اگر ان کی باریکیوں میں جائیں تو ہم سے جو بڑے علماء ہیں ان کے فتووں کو دیکھنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اگر ہم نعوذ باللہ دین میں کلام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن توحید کو میں جانتا ہوں اللہ کے کرم سے، سنت کو میں جانتا ہوں الحمدللہ، جو دین کے اہم موٹے موٹے مسائل ہیں اس کا علم ہے، آپ دعوت دیجیے۔ لیکن دین کی سچائی پر، کہ دین اسلام صرف واحد تنہا مذہب ہے جو اسلام کو امن دے سکتا ہے، جو اسلام کو سکون دے سکتا ہے، اس پر تو ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان ہے، ایمان کے بغیر دعوت کیا دیں گے؟ ایمان، اس کا عقیدہ ہر لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ باقی دین کے دوسرے جو خصائص ہیں، دوسرے جو تصورات ہیں، اس کے بارے میں اگر وہ یہ اتنا عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام ہر مسئلے میں الحمدللہ اس نے صحیح حل دیا ہے، اس کے پاس سارے حلول موجود ہیں، اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے گرچہ کہ اس کا تفصیلی علم نہ رکھتا ہو، تو بالکل وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ سارے فروع کا اور اسلام کے سارے اجزاء کا اس کے علم کا شرط لگاتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی داعی دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ شہزاد علی صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعت نبی سننا اور پڑھنا کیا جائز ہے یا نہیں، یا اسی طرح سے قوالی سننا اور گانا جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ نعت نبی سننا یا سنانا جائز ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، جائز تعریف جس میں غلو نہ ہو، یہ مطلوب ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتوں کی ہم دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف نہیں کریں تو پھر کس انسان کی تعریف کریں گے؟ جائز تعریف بالکل مطلوب ہے، ناجائز تعریف جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شادی میں شریک ہوئے، کچھ لڑکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قصیدے گا رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے سن رہے تھے، جاہلیت کی باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی سن رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکی نے کہا گاتے گاتے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی خبر رکھتا ہے کہ کل کیا ہوگا اس کے بارے میں معلوم ہے۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، کہا کہ نہیں ایسا مت کہو، اس سے پہلے جو تم کہہ رہی تھی وہ کہو، لیکن یہ بات نہیں کہنا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار بولتے تھے۔ اشعار ہونا چاہیے، نعت پڑھنی چاہیے، لیکن اسلامی حدود میں رہ کر۔ لیکن اگر آپ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ کی صفات کو اگر آپ لا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ رہی بات نعت کے تعلق سے۔
دوسرا سوال تھا قوالی کے تعلق سے. قوالی میوزک کے ساتھ، قوالی کی جو شکلیں ہیں، اور قوالی پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ توحید، نہ کچھ. آپ ان کی شکلیں دیکھیں گے کیسی ان کی تربیت دی جاتی ہے. اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے، اور وہ بھی حرام چیز کے ساتھ، میوزک وغیرہ کے ساتھ. اور عام طور پر قوالیوں میں جو باتیں ہیں وہ شرک کی باتیں ہوتی ہیں. آپ سنیں گے آتے ہیں گلیوں میں طبلہ بجاتے ہوئے، شرک کی باتیں. اللہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا. تو قوالی جو آج کل معروف ہے جس شکل سے، اس کا سننا جائز نہیں ہے، لیکن نعت سننا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب تک وہ اسلامی لمٹ اور اسلامی حدود میں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مطلوب بھی ہے. ہماری ایک بہن اسما شمس کا سوال ہے، وہ الہ آباد سے تعلق رکھتی ہیں اور کمپیوٹر ٹیچر ہیں، کہ غلو کیا اہل بدعت ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اگر ہم اہل بدعت کو اپنی دعوتوں پر بلائیں تو وہ لبیک نہیں کہتے ہیں، تو ان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہے کہ کیا غلو اہل بدعت کے ساتھ ہی خاص ہے؟ غلو بدعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہ بدعت غلو کے بغیر. دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. آپ بدعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلو ہے. بدعت اگر کر رہے ہیں تو غلو ہے، لازمی طور پر یہ لازمی حصہ ہے، کیونکہ آپ نے شریعت کی حدود کو پار کر گئے، آپ نے شریعت کی حدود کا خیال نہیں کیا اور بدعت ایجاد کی، تو بدعت کا مطلب غلو ہے. اب اہل بدعت کو کیسا بلائیں؟ بالکل حکمت کے ساتھ بلا سکتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے پروردگار کے راستے کی طرف نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جی اچھے اخلاق کے ساتھ بلائیے، اور جو سب سے اچھا ہے اس کے ذریعے ان سے مناظرہ کیجیے. آپ حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دیں گے، ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کی دعوت قبول ہوگی. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے کچھ لوگ دوست تھے جو بہت زیادہ بدعت و خرافات میں مبتلا تھے، اور یہ حضرت اعتکاف میں بیٹھے، مسجد میں وہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے، تو ایک صاحب ان کے دوست خرافات اور بدعت میں مبتلا تھے، زیارت کے لیے آئے. اتفاق سے اس دن فجر کے بعد جب آئے تو مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت کے بارے میں خطیب صاحب درس دے رہے تھے. انہوں نے کہا ارے یار کیا کر رہے ہیں، عجیب سن رہا ہوں میں، تم لوگ درود پڑھتے ہو، تم لوگ درود پڑھتے ہو، میں کیا سن رہا ہوں کہ یہاں درود کی فضیلت بتائی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں مسجد میں درس ہو رہا ہے. تو انہیں کہا ارے یار چھوڑو، تمہارے لوگ ایسے ہی ہوتے، خواہ مخواہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، درود اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ نہیں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ آپ لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں. اب وہ سبحان اللہ جب اس نے دیکھا کہ یہاں درود کے بارے میں درس ہو رہا ہے، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، تو گیا اور اپنے مولویوں سے کہا کہ تم لوگوں نے یہ سنایا تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں درود کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ درس ہو رہا ہے. ماشاءاللہ بدل گیا، حق کو پہچانا، سنت کی طرف آیا. یہ ہے طریقہ آپ اپنے مخالفوں کو بلانے کا. حکمت کے ساتھ بلائیے، ضرور آئیں گے. اس کے بجائے نفرت، عداوت، انتقام اور ان پر سخت جملے اگر آپ کرتے رہیں گے تو کب دعوت پھیلے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت اسلوب اپناتے تو اہل مکہ، نہ اہل طائف، نہ اہل مدینہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تو ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق دعوت کا کام کریں. اور جو لوگ جس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اسلام میں، اس کا جو مقام ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی خوبیاں بتائیے، محبت رسول کے بارے میں بتائیے، عظمت رسول کے بارے میں بتائیے، عظمت صحابہ کے بارے میں بتائیے، اور جو صحیح ہے وہ بتائیے. یہ نہیں کہ ان کی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور سنت عام ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بدعات و ضلالات کی گمراہی میں موجود ہیں، مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنت اور حق کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت کو ایک بنائے. آمین. طلحت انصاری ناگپور کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا سفر کے دوران پوری نماز پڑھنا اور رخصت کا فائدہ نہ اٹھانا یہ بھی غلو ہے؟ سفر کے دوران پوری نماز پڑھنا اور رخصت، مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز کو
2 رکعت کی شکل میں ادا کرنا، کیا یہ بھی غلو ہے؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تاکید کی ہے کہ یہ ایک رخصت ہے اللہ کی طرف سے، اس پر عمل کر لو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر بھی ویسا ہی عمل ہو جیسا اس کی عزیمتوں پر عمل ہوتا ہے، جیسے اس کے عوامر پر عمل ہوتا ہے، اس کے احکام پر عمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر بھی عمل ہو۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا ہے، آپ بتائیے کہ یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ سعید بن جبیر تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے تھے، وہ عصر کی نماز کے بعد نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بلا ضرورت نفل نمازیں نہ پڑھی جائیں، مت پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھتے پڑھتے لوگ سورج کے غروب ہونے کے وقت بھی پڑھیں گے، جو کہ ایسی وقت میں نماز پڑھنا بالکل منع ہے، اس لیے میں اس وقت تو نہیں پڑھوں گا، لیکن عصر کے بعد تھوڑی دیر نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں پر ثواب دے گا کہ سزا دے گا، عذاب دے گا۔ صحیح مسلم سے آتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عصر کے بعد نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سزا اور عذاب دے گا؟ کہا کہ نماز پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت پر آپ کو عذاب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف آپ نے کیا، تو لہٰذا جس طریقے سے دین آیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر آر کے نور صاحب اپنے علمی بیان سے ہمیں مستفیض کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ سیشن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔